برطانوی انتخابات میں لیبر پارٹی کی جیت، رشی سوناک نے شکست قبول کر لی۔ صدر پوٹن اور صدر شی کا علاقائی اتحاد مضبوط کرنے پر زور۔ یورپی یونین کی طرف سے چینی الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیرف عائد، چین کی جوابی اقدامات کی دھمکی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ برطانیہ کے عام انتخابات کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق لیبر پارٹی نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے کنزرویٹو پارٹی کے 14 سالہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کے رہنما اور وزیر اعظم رشی سوناک نے انتخابات میں شکست کا اعتراف کرتے ہوئے لیبر پارٹی کے رہنما کیئر سٹارمر کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیئر سٹارمر جلد ہی ہمارے وزیر اعظم بنیں گے۔ اس کام میں ان کی کامیابیاں ہماری کامیابیاں ہوں گی اور میں ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ رشی سوناک نے کہا کہ برطانوی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور اب پرامن اور منظم انداز میں انتقال اقتدار ہوگا، اور ان کے بقول یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے ملک کے استحکام اور مستقبل میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ ادھر لیبر پارٹی کے رہنما کیئر سٹارمر نے بھی وکٹری سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ اب تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہے۔ 4.5 سال کی کوششوں کے بعد پارٹی میں تبدیلی آئی ہے اور ان کے بقول اب ایک تبدیل ہوتی ہوئی لیبر پارٹی ملک کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے حلیفوں اور شراکت داروں سے بیرونی اثر و رسوخ کے خلاف مزاحمت کی اپیل کی ہے۔ چینی اور روسی صدر نے یہ بات جمعرات کو قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ صدر شی نے بیرونی مداخلت کے خلاف مزاحمت کی بات کی اور پوٹن کا کہنا تھا کہ عالمی طور پر سیاست اور معیشت کے نئے مراکز ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ چینی صدر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول ہمیں بیرونی اثر و رسوخ کے خلاف مل کر مزاحمت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والی تنظیم کے مشترکہ اعلامیے میں عالمی سیاست میں بڑی تبدیلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اتحاد اور عالمی سلامتی کے لیے زیادہ کردار ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، جیو پولیٹیکل کشیدگی اور جنگوں کے بڑھنے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے جمعے سے چینی الیکٹرک گاڑیوں پر بڑے پیمانے پر ٹیرف عائد کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے بیجنگ اور یورپی یونین کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوگا۔ یورپی یونین نے ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اضافہ عارضی طور پر 4 ماہ کے لیے کیا گیا ہے اور اس دوران فریقین کے درمیان بات چیت بھی جاری رہے گی۔ ادھر چین نے سخت جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ یورپی یونین کے کمیشن کے صدر کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد یورپی یونین میں سستی الیکٹرک گاڑیوں کے سیلاب کو روکنا ہے۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ یورپی یونین نے تصدیق کی ہے کہ چین میں تیار ہونے والی الیکٹرک گاڑیوں پر 17 سے 37% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر بائیڈن کو بتایا ہے کہ انہوں نے حماس کے ساتھ یرغمالیوں کی رہائی کے مجوزہ معاہدے پر معطل مذاکرات شروع کرنے کے لیے وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی مذاکراتی ٹیم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے معاہدے کی شرائط پر نظر ثانی کرنے کے بعد غزہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پانے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بائیڈن اور نیتن یاہو نے جمعرات کو فون پر مجوزہ معاہدے کی ممکنہ شرائط پر حماس کے رد عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان کے مطابق صدر بائیڈن نے نیتن یاہو کے امریکی، قطری اور مصری ثالثوں کے ذریعے اسرائیلی مذاکرات کاروں کے ذریعے معاہدہ کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ صدر بائیڈن کی طرف سے مئی میں پیش کیے گئے مجوزہ معاہدے میں غزہ میں جنگ بندی اور حماس کی حراست میں 120 اسرائیلی شہریوں کی رہائی شامل ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ جمعے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے شروع ہونے والا ووٹنگ کا عمل شام 6 بجے مکمل ہوگا۔ اس مرحلے میں مسعود پزشکیاں اور سعید جلیلی کے درمیان مقابلہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے عوام سے ووٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ جب صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ توقع سے کم رہا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ 28 جون کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹنگ کی شرح 40% رہی۔ ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی کی مئی میں ہیلی کاپٹر حادثے میں موت کے بعد ایران میں قبل از وقت صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔